سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی اس عظیم منفرد دن میں جو ختم ہونے والا ہے اور ایک عظیم رات آنے والی ہے اور وہ ایسی رات ہے ایسی گھڑیاں ہیں کہ شاید نصیب نہ ہو اگر اللہ چاہے تو اگلے رمضان کا کتنی بڑی قیمتی گھڑی ہیں اور لمحات ہیں کہ آج شب جمعہ ہے نہ صرف شب جمعہ ہوگی بلکہ لیلۃ القدر بھی ہے دو نور الحمدللہ ایک ساتھ اور اللہ کا ذکر اور وہ بھی الوداعی ذکر کہ پھر ذکر تو ہوگا ساتھ لیکن الحمدللہ جو فضیلت آج کی ہے ذکر کی وہ تو حاصل نہیں ہوگی جو نور آج ہے رمضان کی رحمتوں کا برکتوں کا یقیناً وہ تو پھر حاصل نہیں ہوگا وہ ساری برکتیں جو اللہ نے اس میں رکھی ہیں وہ تو بالخصوص اسی کے ساتھ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں روایت فرمائی ہے اس حدیث کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیوتہ فی المسلمین وشر بیوتہ فی المسلمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ کون سا گھر بہترین گھر ہے مسلمانوں کے گھروں میں سے کون سا گھر خراب ترین گھر ہے مسلمانوں کے گھروں میں سے بات تو بہت سادہ ہے جواب بھی بہت آج کے حساب سے سوچیں تو بہت ہی آسان ہے ہر آدمی جواب دے سکتا ہے کہ کون سا گھر بہترین گھر ہوگا تو سب سے بہترین گھر وہ ہوگا جس میں سب سے اچھا فرنیچر ہوگا
جس میں سب سے اچھے صوفے ہوں گے، سب سے اچھا کارپیٹ ہوگا، سب سے بہترین ڈیکوریشن ہوگی۔ ظاہر ہے ہمارا ذوق تو ہی جواب دے گا کہ جی وہی گھر سب بہترین گھر ہے، آسائش زیادہ ہوں گی، جس میں لوازمات زیادہ ہوں گے دنیاوی، اور اسی کی تقدو ہم کرتے ہیں۔ دوڑ دھوپ بھی ہماری یہی ہے، اگر چھوٹا گھر ہے تو بڑا ہو، بڑا ہو تو اس سے بڑا ہو، چھوٹا گارڈن تو بڑا گارڈن ہو، کچن چھوٹا ہے تو ایکسٹینڈ کریں۔ ضرورت کے لیے کرتے ہیں، آدمی نہیں کرتا، تو اس کا جواب تو یہی ہے ہمارے پاس۔ اور خراب گھر وہ ہوگا جس میں ڈیمپ ہوگی، جس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اتنا قیمتی سامان نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارا معیار ہے، لیکن اللہ کے رسول کے معیار بہت مختلف ہیں دوستو۔ آپ سے اپنے معیار سے گفتگو فرما رہے ہیں، جس کو روایت ان کا ایک عاشق بیان فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ صرف آپ کا عاشق تھے، وہ تو ایسے عاشق تھے کہ آپ کی کسی بات کو بھی ضائع ہونے ہی دیتے تھے۔ ممتاز تھے تمام صحابہ میں آپ سے سن کی موتیوں کو چننے کے لیے، اور خوب ذخیرہ جمع کیا آپ نے الحمدللہ، جو آج ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ کون سے گھر مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر ہے، ایک بہترین سوچ آئی پورے مسلمان۔ آپ سوچیے، اتنی بڑی حدیث ہے یہ کہ پورا رمضان اس کے اندر بند ہے، مقصد رمضان بند ہے اس میں۔ رمضان دیا ہی اس لیے دیا ہے ہمیں، پورا اس حدیث کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہم رمضان کو سمجھیں بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی جو تعریف فرمائی، جو سب سے بہترین گھر ہے مسلمانوں میں، اچھا گھر ہے، دو ہی ہو سکتی ہیں، دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے۔ چلیں آپ دنیا کے حساب سے چھوڑ دیں، آخرت کے حساب سے لے لیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس گھر میں عبادت زیادہ ہوگی، جس گھر میں قرآن زیادہ رکھے گئے ہوں گے، تلاوتیں زیادہ ہوں گی، الحمدللہ، تہجد کے نور ہوں گے، ذکر کے انوارات ہوں گے، تلاوتوں کی بارشیں ہوں گی، سجود کے نشان ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں گھر سب سے اچھا ہے اور سب سے گندا گھر ہوا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک معیار ہے آخرت کا، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ نہیں معیار رکھا۔ سنیں ذرا، یہ سوچنے والی بات ہے، اس کو بھی نہیں چنا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو بتایا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ساری عبادات دی گئی ہیں، اس کے رزلٹ کو بتایا ہے، ان عبادات کو نہیں بتایا۔ اس پہ بھی ہم نہ فخر کر بیٹھیں کہ ہمارے گھروں میں بڑی نماز ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں بڑے تلاوتیں ہوتی ہیں، بڑے ذکر ہوتے ہیں، بڑے فلاں چیز ہے، بڑا چیز ہے، ہم تو بڑا گھر بڑا پاک ہے، سب کچھ ہے۔ نہیں، اس عبادت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، اصل عبادت، اس عبادت کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، جھانک کے دیکھیں اپنے گھروں میں بھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ گھر کو سجائیں، ایکسٹینشن کریں، کارپیٹ ڈالیں، فرنیچر ڈالیں، سب کچھ ڈالیں، اس سے کوئی اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، خوبصورت بنائیں، لیکن اس کا اصل حسن بھی پیدا کریں، اس کے اندر اس میں رہنے کا معیار بھی پیدا کریں کہ ایسا حسین بنا کہ جس میں دنیا بھی جھلکتی اور آخرت کی بھی چھوائیں نظر آتی ہوں، الحمدللہ، انہیں سبحان اللہ۔ وہ کون سا گھر ہوگا، کون سی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں؟
اللہ کرے ہمارے گھر بھی ویسے ہی بن جائیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیار کے مطابق جو آپ فرما رہے ہیں ایسے گھر ہمارے ہو جائیں تو اللہ یہی گھر نہیں پورا معاشرہ ہی بدل جائے. معاشرے بدل جائے، کیفیت ہی بدل جائے، رنگ عبادت ہی بدل جائے، مقاصد زندگی بدل جائیں، سکون کی رحمتوں کی بارشیں آنا شروع ہو جائیں، برکات کے انوارات کے الحمدللہ ایک لا تعداد نور برسنا شروع ہو جائیں، پریشانی مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے. یہ کوئی عام انسان بات نہیں کر رہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. عام علاج نہیں دے رہا کوئی. آپ کی تو ہر گفتگو کی عجیب ایک رنگ کی گفتگو تھی. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس گھڑیوں میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سے جدا ہو رہا ہے، اور آخری وقت جو ہوتا ہے نا ہر چیز کا، وہ سارا کچھ مزہ اسی میں ہوتا ہے. جو آخری وقت ہے نا رمضان کا، اسی میں آخری عشرے کے اندر، پھر آخری دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے کہ چلیں بھائی چلتے 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 جو آخری چیز آ جاتی ہے نا، جیسے دیگ ہوتی ہے نا دیگ، تو لوگ تو کہتے ہیں جلدی کھاؤ، لیکن ہوشیار لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو آرام سے کھاؤں گا بھائی، آج ہی دکھاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ نیچے جو دیکھ کے ہوتا ہے نا وہ مزیدار چیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ مسالہ اس میں ہی ہوتا ہے. تو رمضان کا تو ابھی مزہ ہے اس میں الحمدللہ، اب لطف آنا شروع ہوا ہے رمضان کا. تو آج اگر ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں لے آئیں جو رمضان ہم سے چاہتا ہے تو پورا رمضان ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ، پورا رمضان ہمیں مل جائے گا. بتائیں ہمارے گھر چمک جائیں گے. اور صرف یہ نہیں کہ دنیا کا معاملہ اس میں نہ بھی ہو، اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے گھر اور وہاں کے رہنے والے بندے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معیار بتایا، اللہ رسول کا معیار بڑا بلند معیار ہوتا ہے. کہتے ہیں بہترین گھر مسلمان کون سا ہے، کون سی عبادت وہاں ہوتی ہو، بتائیں کون سے سجدے وہاں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں سب سے بہترین مسلمان کا گھر وہ ہے جس میں حسن اخلاق پایا جاتا ہو، حسن سلوک ہو جس میں. انہیں سبحان اللہ، یہ بہت بڑی عبادت ہے دوستوں. جتنی عبادات ہم کرتے ہیں اس کے بعد اگر یہ رزلٹ نہیں نکل رہا وہ ساری عبادات بیکار سمجھیں. نماز دی ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم انسان بنے. ساری عبادات جو گئی ہیں ان کا حاصل یہی ہے کہ ہم ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہم بندے بن جائیں. بقول تھانوی رحمۃ اللہ کے اصل تو یہ ہے، میں چاہتا ہوں انسان بن جائے. سارے تصوف اور تزکیے کا نچوڑ یہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حکیم الامت کہ ہم اس لیے ہے یہ تزکیہ، یہ سارا ذکر اذکار جانا کہ انسان بن جائے. ساری عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق آ جائے. اور پھر بہترین مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر. سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ خیر میں بیوت کون سا ہے؟ فی مسلم. شر بیوت فی مسلمین. فرما بیوت فی ہی وہ گھر جس میں یتیم یحسن الیہ، ایسا گھر جس میں کوئی یتیم ہو، مسکین ہو، غریب ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو. سبحان اللہ. اگر کسی گھر کے اندر ایسا شخص موجود ہو، یتیم ہو، یتیم تو یتیم ہے، بے سہارا ہو، مسکین ہو، اور اس کے ساتھ وہاں ویسے ہی سلوک کیا جاتا ہے، وہی چیز پسند کرتا ہے، وہی حالات رکھتا ہے جیسے اپنے ساتھ رکھتا ہے، محبت کا اس کا وہی درجہ ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ گھر تمام گھروں سے سب سے بہترین گھر ہے وہ مسلمان. جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے بہترین گھر ہوگا، اس کی بہتری کا کیا مقام ہوگا.
کہ اس میں یہ عبادت کی جائے حسن سلوک کی، اخلاق کی، بلندگی کی، اخلاق اتنا بلند ہو وہاں پر اخلاق کہ وہ یتیم جو ہے بہترین ٹریٹ کیا جائے اس کے ساتھ. اور سب سے گندا گھر وہ ہوگا جہاں پر کوئی ایسا مفلس ہو، غریب ہو، یتیم اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. یہ معیار حد کھینچ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین گھر کی اور بہترین برے گھر کی. دیکھیں گھر بن جاتے ہیں اس طرح. کس چیز سے بنا گھر؟ حسن اخلاق سے بنا دوستو، اللہ کے اخلاق سے. ابھی یہاں پہ اشکال ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں جی تو یہ تو یتیم کا معاملہ ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی یتیم نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے یتیم ہو تو پھر ہم اچھا حسن سلوک کریں، یا تو سب ماشاءاللہ اپنے ہی ہیں، پھر ہمارا گھر کیسے ماشاءاللہ ہمارا کیسے اچھا بنے؟ میرے بھائی مطلب یہ نہیں ہے کہ یتیمی ہو. سبحان اللہ. بلکہ اصل سارا یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں اس پر کہ اصل چیز یہ ایک بہت بڑا پیغام دے دیا پورے معاشرے کو کہ تمہارے گھر میں یتیم نہیں ہے تو شہروں میں تو یتیم ہے، محلے میں تو یتیم ہے، ملکوں میں تو یتیم ہے. کہ جس گھر کے اندر سے ان لوگوں کا خیال کیا جاتا ہو، بولے سبحان اللہ، ان لوگوں کا خیال کیا جاتا ہو، یتیموں کا خیال کیا جاتا ہو، مفلسوں کا خیال کیا جاتا ہو، غریبوں کا خیال کیا جاتا ہو. جب تم دسترخوان پہ اللہ کی نعمتوں کو کھانے بیٹھو تو تیرے پاس یتیم نہیں تو دوسرے گھر میں تو یتیم ہے، تیسرے گھر میں تو یتیم ہوگا، چوتھے میں تو کوئی ایسا آدمی ہوگا، محلے میں تو کوئی ایسا ہوگا، بستی میں تو کوئی ایسا آدمی ہوگا، ملک میں تو کوئی ایسا آدمی ہوگا جو غریب ہیں. تو جس کی اصل چیز یہ ہے، جس حدیث کا جو پیغام ہے کہ درد دل ہے دل میں یا نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ بھی خیال آتا ہے تجھے جس وقت اللہ کی نعمتوں سے تم محظوظ ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتے ہیں، کہ تبھی تجھے خیال آیا کہ میرے علاوہ بھی دنیا کے باہر کوئی لوگ ہیں، میں کھا رہا ہوں کہ اس کے پاس کھانا ہے، میں کپڑے پہن رہا ہوں کہ اس کے پاس کپڑے ہیں، میں عید کے لیے کپڑے سلا رہا ہوں کہ اس کے پاس ہیں. یہ احساس جب تک کسی مسلمان میں پیدا نہیں ہوتا وہ جانور ہے، جانور. یہ اسلام کا سٹینڈرڈ ہے. یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ہر پہلو ہمیں ہر پہلو میں چیز کا دعوت دیتا ہے کہ تو نہیں ہو، سوچ اپنے گناہ، سوچ غیر کو سوچ. جب اتنا معاملہ انسان کا بن جائے گا کہ یہ سوچ ختم ہو جائے گی انسان سے، عقل سے، تو اس کی عبادتیں بھی بیکار ہو جائیں گی، اس کی تلاوتیں بھی بیکار ہو جائیں گی، رسمی رہ جائیں گی، سطحی رہ جائیں گی. قرآن سامنے ہوگا، تلاوت پڑھ رہے ہوں گے لیکن اثر نہیں جا رہا ہوگا، سب چیزیں گردنوں تک رہ جائیں گی، ساری عبادت ہلنے تک رہ جائیں گی. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اصل ویلیو وہ ہوگی کہ جس وقت انسان کی اخلاقیات سنور جائیں. بولے سبحان اللہ. غلطی کروں صحیح کہوں گا. اکثر لوگ آپ کہتے دیکھا ہوگا اور جی بڑے دیکھیں نمازی، بڑے دیکھیں جی حاجی گائے، اب بڑے ہم نے دیکھیں تلاوت کرنے والے، بلا ہم نے وہ کرنے دیکھنے والے. کوئی امپریس نہیں کرتا. وجہ کیا ہے کہ امپریس انسان کو ایک ہی چیز کرتی ہے کہ میں بھوکا تھا، سخت میرے بچے پریشان ہے، سفید پوش تھا، کسی سے مانگ سکتا نہیں تھا، گھر میں بچی جوان تھی، لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ میں اس سے بھی پوچھوں. میں اس محلے کا بڑا امیر آدمی ہوں، میں اس ملک میں آیا ہوں، اتنا کماتا ہوں، لیکن جس بستی کو میں چھوڑ کر آیا ہوں میں جانتا ہوں بستی میں کتنے یتیم اور کتنی ایسے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں کہ جو مانگنا پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے گھروں کے حالات خراب ہیں. لیکن جب ہم حجاز میں بیٹھ کے یہاں آ جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتے ہیں، تو کبھی تصور بھی نہیں کرتے کہ واقعی میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں. خواب میں بھی کبھی نہیں آتے اور کبھی سوچتے نہیں کہ کبھی ہم خود اس ماحول میں تھے، ہم نے کہاں دیکھی تھی گاڑیاں، ہمیں کیا پتا تھا کہ مرسڈیز کیا ہوتی ہے اور فلاں چیز کیا ہوتی ہے، ڈیٹیچ ہاؤس کیا ہوتا ہے. ہم تو خود معاشرے سے نکال کے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں.
تیری جگہ اس کو بھیج سکتا، تو اس کی جگہ اس کو بھیج سکتا تھا. یہ ترتیب زندگی ہے. کبھی اللہ پیسے انسان کو آزماتا ہے، کبھی مفلسی میں آزماتا ہے، کبھی دین دے کر آزماتا ہے، کبھی دین چھین کے آزماتا ہے، کبھی بڑھاپا دے کے آزماتا ہے، کبھی جوانی کی بہاریں دے کے آزماتا ہے. یہ ساری آزمائشیں ہیں اس وقت کی جو آنے والا وقت ہے سریع الحساب، جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لے. سبحان اللہ. ہم تو قرآن کو نہیں سمجھ سکے، نماز کو نہیں سمجھ سکتے، 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد نماز کی حقیقت سمجھے، اس 30 دن کو ہی نہیں سمجھ سکے. ہم تو اس 30 دن کو یہی سمجھیں کہ آ جاؤ بس چھوڑ لو، بند کر لو، کھول لو، بند کر لو، اور بس عید کا انتظار کرو. ہم تو ان 30 دنوں کو نہیں سمجھے، زیادہ سے زیادہ یہ سمجھیں کہ تلاوتیں قرآن کر لو، ہم یہ کر لو. اللہ نے کہیں نہیں کہا، اللہ نے ایک بات کہی کہ روزے رکھو، اینڈ میں کہا لعلکم تتقون. 30 دن تمہیں دے رہا ہوں کہ تم بندے کے بن جاؤ، انسان بن جاؤ. کیسے بن جاؤ؟ تتقون سے مفسر کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کے ساتھ باہر نکلو. تمہارے درد دل پیدا ہو چکا ہو، تم بدل چکے ہو اندر سے، احساس غم انسان کا پیدا ہو جائے انسان کے اندر. کسی بزرگ کے لیے پیدا نہیں کر رہے ہیں ہمیں کہ آپ کونے میں بیٹھ کے بہت بڑے کتب بن جائیں، غوث بن جائیں. نہیں، اللہ کا تو معیار یہ ہے کہ کتب بناؤں گا تو عوام میں سے بناؤں گا، ولی اللہ بناؤں گا تو عوام میں سے بیٹھ کے بناؤں گا، کسی کونے سے نہیں چنوں گا کسی. یہ تو بھائی یہ درویشی والا مذہب نہیں ہے، یہ تو مذہب وہ ہے سنت پہ چلنے والا مذہب ہے. بولو سبحان اللہ. میرے آقا نامدار سلام گلی میں پھرتے تھے، کنڈیاں کھڑکاتے تھے، بوریاں سر پہ رکھ کے لوگ بچاتے تھے. کسی جگہ چلے نہیں کھینچتے تھے بیٹھ کے، کونے بیٹھ کے اتنی تسبیحات کھینچ لے ولی بن جائے گا. آج تصور اتنا کتب کھینچ لو، خانقاہ میں سب بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کر لو تو ہم کتب بن جائیں. یہ کس مذہب کی بات کرتے ہیں؟ مذہب تو یہ کہتا ہے ہتکار ور دل یار ور، چلتا رہے گلیوں میں، پھرتا رہے گلیوں میں، کام کر گھر کا، کام کر بوجھ اٹھا لوگوں کے، اور ہر لمحے تیرا معاملہ ہاتھ تیرے جو ہوں وہ کاموں پہ ہوں، مصروف زندگی ہو، لیکن دل تیرا اپنے یار کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کو کہا جاتا ہے ولی، دوست. سبحان اللہ. اللہ کوئی اندھیروں میں سے نہیں چنتا لوگوں کو وزیر. کتب وہاں سے نہیں چنے جاتے، کتب تو معاشرے سے چنے جاتے ہیں. درد دل والے اتنے لوگ ہوں گے ابھی، ابدال، غوث، ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ پہچان نہیں سکتے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں اسی جگہ موجود ہوتے ہیں جب وہ، اور ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو معاشرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. قحط کا ہم انتظام نہیں کر سکتے، اس وبا کو ہم نہیں ڈال سکتے. وہ رجال غیب بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ نے چنے ہوتے ہیں جو ان بیماریوں کو ختم کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. بولے سبحان اللہ. کون لوگ ہیں؟ وہ درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قروبیاں. شعر یاد آ گیا. درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی. قروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو. اور تو کسی فرشتے کی عبادت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم تو شیطان کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ تو مار کھا گیا، جاہل تھا، عالم بھی تھا، سب کچھ اس میں تھا. بقول تھانوی رحمۃ اللہ کی ہر چیز موجود تھی اس میں. بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عارف تھا، بہت سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، درد دل نہیں تھا، عاشق نہیں تھا. ہائے ہائے، دل نہیں تھا اس کے پاس. گھبرا گیا، تسلیم نہیں کیا. اخلاق نہیں تھا اس میں، اس نے تسلیم نہیں کی اپنی برتی دوسرے کے سامنے. میں بڑا ہوں جی، میں فلاں ہوں، کیونکہ اخلاق نہیں تھا اس میں. کہ جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ تو چلتے اسی راستے پر جس پر شیطان چلتا ہے. شیطان سے جدا جو کرتا ہے راستہ وہ کون سا ہے؟ دل کا راستہ ہے، عشق کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے. ساری منزلیں دل سے طے ہوتی ہیں. بولے سبحان اللہ. یہی کون کہتا ہے کونوں سے قطب غوث بنتے ہیں؟ میرے بھائیوں، معاشرے سے بنتا ہے. جس دل کے اندر غم ہی نہ ہو کسی کا، وہ دل کیا ہے؟ پتھر ہے. وہ عبادت کیا ہے؟ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول قرآنی ہے. آستانوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ جائیں کسی ٹوٹے ہوئے دل کے پاس جا کر اس کے ایک وقت کی روٹی کھلاتے ہیں، جس پہ خدا کی قسم اس نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ کام اس کا کر دے، اس کا کام ہو جاتا ہے.
مجھے ایک سفر یاد آتا ہے مدینے کا، ایک بہت ہی معاملے میں اٹکا ہوا تھا میں، مجھے اپنی بات یاد آ گئی، پھر تو ہمیشہ اپنی مثال پیش کرتا ہوں، آپ میرے واقف ہیں۔ عمرے پر تھا یا حج تھا، تو حج میں ایک انسان تھا آنکھوں سے معذور تھا، مجھے اپنی بات یاد آ گئی، تو وہ حج پہ چلا گیا، نظر کم نہیں آتا تھا، چلا وہ یہیں سے میرے ساتھ، اب اس کے ساتھ آدمی کوئی نہیں، اور ظاہر ہر آدمی حج پہ تھوڑا سیلفش تو ہوتا ہی نہیں کہ یار سامان تھوڑا اٹھاؤں، سامان یہ کروں، فلاں یہ کروں۔ خیر اس وقت ذرا جان جون بھی تھی، کچھ جوانی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جب مسئلہ جوانی والا تھا، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، تو جب میں نے دیکھا کہ وہ ادھر جھانک رہا ہے کہ ادھر جھانک رہا ہے، میں بات کرتے ہیں، ہمیں عجیب لوگ ہیں لوگ کہ اس آدمی کو انہوں نے ایسی دیر حج پہ جانے دیا، آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا اس کا، تو اور حج کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ تو سب کے انتظام کرتے ہیں، جو اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو انتظام بھی کرتے ہیں۔ تو جب میں اس کو دیکھا ایک عجیب چنگاری سی میری ٹوئی، تو میں اس کے قریب ہو گیا، میں اب کیوں پریشان ہے؟ کہتے آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا، اوہ میں نے نام تو آپ کو سنا ہے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں، کہتے بس پھر تو کام بن گیا، چلو آپ میرا سامان اٹھائیں تو آپ اور میں ہم ساتھ حج کریں گے۔ میں کہا پھنس گیا بھائی، یہ کیا چکر ہو گیا، میں تو ساری ماحول ہی ختم، اور میں نے تو باقی والی عبادت کرنی تھی، اپنے اپنے پروگرام ہوتے ہیں، حرم میں اتنا وقت گزاروں گا، اتنا گزاروں گا، لو بھائی میں تو گیا کام سے۔ اب پہلے تو انسان جو اندر گھسا ہوتا ہے خباثت، وہ تو اندر موجود ہوتی ہے، اب میں شارٹ کٹ مارنے لگا، کس طرح سے جان چھڑاؤں؟ نہیں کیسے بن سکتا تھا، اللہ نے رکھ دیا تو میں نے تسلیم کر لیا اس کو۔ میں کب تو حج کا رنگ ہی بدل گیا دوستو، اب حج کرنا نہیں کرانا ہے اب۔ اللہ کے دیکھیں انداز دیکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درد دل کے واسطے پیدا ہے، اور تجھے کیا تم جا کے کرنے ہیں عبادتیں؟ دیکھ ایک آدمی تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرا حج قبول نہ ہوتا، تیرا حاضری مدینے کی قبول نہیں ہونی تھی، اللہ کہتے ہیں میری کتابوں میں لکھا تھا، تو چاہ رہا تھا، مجھے پتا تھا قبول نہیں ہوگا، بونگے تو بیکار تیرا قبول، میں تیری قبولیت حج کا میں نے تو انتظام کر دیا ہے۔ بولے سبحان اللہ، مان میرا آسان، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر پہلو کو اس کے آسان سے دیکھیں۔ مجھے آج بیمار کر دیا، کریں شکر اللہ تعالیٰ، یقیناً کوئی ایسی چیز ہونے والی تھی، یہ بیماری مجھے بچا جائے گی۔ کسی بچے کو بیمار کر دیا، کسی بچی، کبھی کوئی شکوہ نہ ہو، کبھی شکوہ نہ ہو، بلکہ حوصلہ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بشر، ہم کے باہر ڈوب رہے ہیں، لیکن یقین یہ کرتا ہوں ہے میری بہتری اس میں۔ بولیں سبحان اللہ۔ کبھی وہ انسان ناکام نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر جس نے اللہ کے فیصلوں کو یقین کر لیا اور دل سے لگا لیا۔ کبھی محروم زمانہ نہیں ہو سکتا، محروم دنیا نہیں ہو سکتا وہ شخص، کامیابی کے جھنڈے گڑ جائیں گے اس کے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ تو دنیا ہے بھائی، چکلے کھاتی ہے، کسی کو کسی چیز سے بناتا ہے، کسی کو کسی چیز سے بناتا ہے، ہم ہاتھ جی بس رونا دھونا نہیں، صبر مانگے اس غم پر جو اللہ نے دیا ہے، اور فیصلے کو بہتر اور یقین سے کہیں کہ بالکل صحیح فیصلہ کیا، میرے مولا ہونا ایسی ہی چاہیے جیسا آپ نے کیا، ہر فیصلہ تیرے انصاف پر ہے، حدیث کے لفظ ہیں، ہر فیصلہ تیرے انصاف پر ہے جو میرے حق میں اتر رہا ہے، ہر حکم تیرا صحیح ہے جو تیرے میرے بارے میں آ رہا ہے، میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں، اس پوزیشن کو کہتے ہیں۔ یہ پورا رمضان جو میں دے رہا ہوں اسی عبادت کو سارے لال رکھوں کہ تم حسن اخلاق کے ساتھ نہیں کراؤ، 30 دن دیا جا رہا ہے، اور کس لفظ میں؟ جب حدیث اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شعبان میں انٹروڈکشن کرا رہے ہیں اس مہینے کا، کرایا تھا انٹروڈکشن، تعارف کرایا نا، پہلے وہ کتاب لکھتے ہیں، پہلے دپاچہ لکھتے ہیں، یہ ہوگا کہ یہ ہوگا، میرا اللہ کے حبیب نے ہمیں اس مہینے سے پہلے انٹروڈکشن دے دیا، ریڈی فار دیٹ، تیار ہو جاؤ، ادھر نہ گھومنا۔ جس نے اس حدیث کو پکڑ لیا، میرا کام تو یہ ہے کہ میں پورے دن سے اس حدیث کو ہی پڑھتا رہتا ہوں، کیونکہ ادھر پاؤں نہ، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مطابق پٹری پہ چلتا رہے آدمی۔ تو دوسرا تیسرا سینٹینس ہے یہ،
اس حدیث کا جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان تمہیں دیا کیوں ہے؟ کسی میں عبادت کی زوری کا آئے نہیں، سوائے ایک عبادت کے بارے میں آیا ہے، وہ میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اسی میں دوسرا تیسرا سینٹینس سے ہم کو پڑھتے نہیں کہ رمضان دیا کیوں؟ فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، شہر المساوات، فرمایا تو غم خواری کا مہینہ تمہیں دیا گیا کہ تم اس مہینے کے اندر اپنے سخت دلوں کو اتنا نرم کرو کہ لوگوں میں تمہیں غم، ان کے غموں میں تم شامل ہونے شروع ہو جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ بتایا جا رہا ہے، انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے کہ اپنے سخت دلوں کو تم نے نرم کرنا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے دیا گیا ہے تمہیں، اس عبادت کو پکڑو، اور ہر عبادت کے مختلف راستے ہیں، اس کے راستے کو پکڑو۔ مولانا مانا بھائی آج رمضان جا رہا ہے، کتنے لوگوں نے محنت کی اس پر کہ میرا دل دوسرے غم سے بھر جائے۔ ایک نیت ہی ہوتی ہے انسان کی، نیت ہی بہت بڑی چیز ہے، بنتا ہے کام نیت کے ساتھ ہے۔ جس کی نیت صحیح ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا، بنی اسرائیل سے کوئی شخص تھا، دل نرم ہو چکا تھا اس کا، اس نے وہ عبادت کر لی تھی جس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دل نرم ہو گیا تھا، اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، اس مفہوم پیش کر رہا ہوں ایک حدیث کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا اپنے صحابہ سے، رحم کرو، رحم فرما رہے ہیں سرکار سے، حسن اخلاق سے رحم ہوتے ہیں، کہتے ہیں رحم کرو۔ تو صحابہ نے کہا جی کیا ہم سب رحم کرنے والے ہیں؟ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ تو جواب سنیں آپ، کیا جواب دیا اللہ کے نبی کہ اپنوں سے تو سب رحم کرتا ہے، رحم وہ رحم ہے جو غیروں کے ساتھ کیا جائے۔ اپنے ساتھ آئے تو غیر کے پہلے سوچے الحمدللہ کہ کاش اس کو دے دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر واقعہ سنیں، ایک شخص تھا، کہتے ہیں وہ جا رہا، جیب میں کٹی نہیں، پیسہ پوچھا تھا ہی نہیں، معلوم اس کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے بنتا ہے کہ اس کا سورس جو اس کے پاس ہو تو کام بنتا ہے۔ اللہ نے کہا اتنا صدقہ کرو، اتنے پیسے تو میرے پاس تو نہیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ نے اس کے بہت سے طریقے بتائے ہیں، دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو وہ آدمی جو گزرا تو اس نے دیکھا ٹیلا ہے بہت بڑا، مٹی کا اونچا ٹیلا ہے۔ اس سوچ کی بات، جب سوچ بدلتا ہے، جب دل بدلتا ہے نا تو زندگی کے رخ بدل جاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، زندگی کے رخ بدل جاتے ہیں۔ اس نے اس ٹیلے کو دیکھا، ہزاروں لوگ گزرے ہوں گے، لیکن اس کی سوچ بدل چکی تھی، طرز زندگی بدل چکا تھا، اس کے دل میں اب رحم آ چکا تھا، اپنے لیے نہیں دنیا کے لیے رحم ہوا تھا۔ تو اس نے اس ٹیلے کو دیکھا کھڑا ہو گیا۔ عجیب واقعہ یہ بھی صحیح، حدیث میں عجیب چیز آتی کہ یہ دیکھا، اس نے ٹیلے کو دیکھ رہا ہے، غور سے دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد ماری اس نے، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث بخاری چن کر لائے اس کو، جیسے آخری حدیث ذکر کی چن کر لائے اور دونوں کو بند کر دیا پورے بخاری کو اس کے اندر، کہ بخاری کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ کام کرنا، نیتوں کو صحیح کرنا ہے، اور بخاری سے ثواب لینا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ بیچ میں بخاری کو ڈال دیے کہ سب مضمون سمجھ آ جائے گی۔ اسی لیے بخاری کو اللہ والے بہت سمجھتے ہیں، کیونکہ تزکیہ کی ہوتا ہے بخاری کو بہت سمجھتے ہیں، کیونکہ بخاری نے جس مقصد سے طریقے سے بخاری کو پیش کیا نا امام بخاری نے، اس طریقے سے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بخاری کو سمجھ میں وضو نہیں کرتے، پہلے وہ دل کو صاف کرتے ہیں کہ بخاری کو سمجھ میں، ہائے ہائے ہائے، تو دل کو سمجھ کے کھولتے ہیں نا بخاری کو، انما الاعمال نیت سے، تو نیت جو کس سے، نیت کا مطلب ہے پاکی وجود باطن، سبحان اللہ۔ جو وہ وضو کر کے پڑھتا ہے نا تو پھر سنیں، پھر مزے دیکھیں بخاری کیا رنگ دیتی ہے، الحمدللہ۔ خیر یہ تو بات عرض کر رہا تھا، اس نے وہ دیکھا ٹیلا تو اس کا زندگی بدلتی تھی، کیونکہ آپ اس کے دل میں کیا تھا، رمضان نے اس کو تبدیل کر دیا تھا۔ مثال کہہ رہا ہوں آپ کو، جب ہم تبدیل ہو تو یہ چیزیں آنی چاہیے۔ تو اس نے ٹیلا دیکھا، ٹیلا دیکھ کے اس نے ماری، اور کوئی تک نہیں بنتا تھا، مار کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ٹیلا ہے مٹی کا،
اگر تو اس مٹی کو وہ بنا دیتا، کیا کہتے اس کو، غلے کا ڈھیر بنا دیتا. غلہ سمجھتے ہیں نا، کھانے والا گندم شنتم. یا اللہ اس ٹیلو کو تو غلے کا ڈھیر بنا دیتا تو واللہ یہ سارا ڈھیر جو تیرے نام پہ لوگ غریب میں جانتا ہوں ان کو جا کے تقسیم کر دیتا. اللہ سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات. دل سونا ہو جائے نا پیارا تو پیارے پیارے خیالات نکلتے ہیں، کہتے خواب برے آتے ہیں، یہ حج کا لگتا ہے، فنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ دل جو خراب ہے، دل جو صحیح نہیں نا بھائیو. تو اس نے جو آہ بھری تو اللہ نے فرشتوں میں اعلان کر دیا. وہاں کون سی دیر لگتی کہ وہاں کوئی ٹیلی فون کرنا پڑے گا، سیٹ بنانا پڑے گی، صفائی ڈھونڈنی پڑے گی، اللہ تک یہ بات پہنچا دو. بندے کا تعلق کر سکتا، دل تیرا صاف ہو گیا، دل میں جو سوچا فوراً مجھ تک پہنچ جاتا ہے. وہاں کون سے کنیکشن ایسے میرے بھائیو؟ کنیکشن دل کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تار جوڑی ہوئی ہیں پہلے ہماری. تو اس نے سوچا، ادھر پہنچا، ادھر اعلان ہو گیا کہ میرے بندے کو خوشخبری دے دو کہ جس کا تو نے سوچا تھا نا، میں نے وہی ثواب تجھے عطا کر دی ہے. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، غم خاری کا مہینہ دیا ہے. غم کھانا سیکھ کے نکلنا ہے اس مہینے سے، روٹی کھانا نہیں اور یہ پکوڑے کھانے نہیں، کھانے پینے کھولنے بند ہونے کے چکر میں نا، بلکہ سوچنا، ہر روزے کے بعد سوچنا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کتنا بڑا غم اترا ہے، میں کیا اس کو دے سکتا ہوں. ہر یتیم کو یہ سوچنا کہ میرے گھر میں وہ پل رہا ہے. بولنا سبحان اللہ. ہر بےکس کو سمجھنا کہ اللہ نے میرے اوپر رکھا ہے اس کو. وہ بات پیچھے رہ گئی جو بتا رہا تھا. اب وہ آدمی میرے ساتھ چل پڑے، حج شروع ہو گیا، حج کے وہ سارے لوازمات شروع ہو گئے. اب وہ ہر وقت میرے ساتھ، نہ میں نماز صحیح، نہ میرا روزہ صحیح. اب جس طرح وہ کر رہا ہے مجھے اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اب میرے کام اٹکا ہوا تھا جو میری زندگی کی بہت اونچی خواہش تھی. ہوا کیا کہ اس طرح میں کھڑا ہوں روزے کے سامنے، شام کا وقت عصر کے بعد، تو اس کو کوئی ضرورت پڑی. میں کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، میں زیارت پہ، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اگر آپ خوش نہیں نا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. تو اٹھا وہ شخص، اب تو اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، کاش میری باتیں سن رہا ہو تو وہاں بھی دعا کر دے گا. وہ اٹھا شخص، میں اور دل میں میرے کوئی ایسی چیز نہیں تھی. مزہ تو یہی ہے کہ ریوارڈ مطلب جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہو، ریوارڈ مطلب نہ ہو میں یہ کروں گا تو شکریہ ادا کرے گا، یہاں تک بھی سوچ نہ ہو. اور یقیناً جس کے دل کے اندر اللہ رحم اتار دیتا ہے، اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں ختم کر دیتا ہے. تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی آدمی مجھے تھینک یو بھی کہہ دے، بلکہ تھینک یو کہنے پر ناراض ہوتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ سمجھا میرے بدلے کس چیز کے بدلتا آ رہا ہے میرا، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کمال کرتے ہیں، یہ تو آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. کیا انسان کا دل بدلے تو کیا ہو جاتا ہے انسان. ہائے ہائے ہائے. اٹھا، اس نے ہاتھ ایسے اٹھائے یا اپنی زبان میں، وہ بیچارہ کوئی عربی نہیں جانتا تھا، جاہل آدمی تھا، نوازن اس کی ایسی، کہتے ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، یہ جو شخص میرے ساتھ کھڑا ہے، جب تک اس کی جو خواہش دل میں ہے وہ تو پوری نہ کر دے تو میرا حج بھی قبول نہیں ہوگا. پھر اور رونے لگا. میں کہ اس کو میری خواہش کا پتہ چل گیا. میں نے آپ کو کہا نا اللہ نے میرے دل میں ڈال دیتا، اب تم نے حج کرنا نہیں ہے، کرانا ہے. تیرے حج کو میں قبول کروں گا، اور مجھے پوری یقین اللہ کے رحمت و کرم سے کہ میری بخشش ہوگی تو اس حج کی وجہ سے ہی ہوگی. ساری زندگی کی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہیں، رمضان وغیرہ ایک طرف رکھے نا، اس کے آسرے پہ کھڑا ہوں. اس شخص کی دعا جو خدمت میں نے اللہ نے مجھ سے کرا دی تو میرا حج قبول ہو گیا. اور ایک حج جس کا قبول ہو جائے تو معاملہ تو صحیح ہو جائے. بات بولے سبحان اللہ. تو بہرا کسی آدمی سے کہتے دعا قبول نہیں ہوتی، اور بندے دعا قبول کرنے کے لیے جاؤ، کسی آستانوں پہ نہ جاؤ، کسی غریب کی کنڈی کو کھڑکا دو اور جا کے اس کے اس وقت جیب میں پیسے ڈال دو. اس کی آہوں سے جو آواز نکلے گی خدا کی قسم اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، اور جب تک اس کی بات کو نہ منوا لے اللہ کے دربار سے پیچھے ہٹتی نہیں ہے. لیکن اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ دعا پہنچ نہیں پاتی ہے،
کہتا دعا تو پیچھے ہٹ، میں پہلے سن چکا ہوں، میں نے اس کی وہ بات قبول کر لی، اس کا حق سن لیا۔ یہ رمضان ہمیں سکھانا آیا ہے کہ وہ دل پیدا کرے۔ یہ نہیں سکھایا کنڈیاں بند کر دو، لائٹیں بند کر دو، بس دعائیں مانگ لو، ليلة القدر آ گئی، فلاں آ گئی، یہ کر، یہ نہیں ہے بھائی۔ رمضان درد دل کے واسطے پیدا کی رمضان کو، میں بھی کہتا رمضان آئے ایک درد دل کے واسطے سے۔ خود کیوں لائٹیں بند کر کے دعا مانگتے؟ جاؤ ڈھونڈو کسی آدمی کو جو آپ کے لیے دعا کر دے ليلة القدر پر، کھولو تجوری کے دروازے، نکالو بینکوں سے پیسے جس جمع تم نے یہاں کیے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت غریب لوگ ہیں، گنے چنے لوگوں کو نہ گنو کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، ایسی ایسی زمین کے اندر سے آپ کو انسان نکل جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کون غریب ہے، کس کو دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھے رحم یہ نہیں ہے، رحم تو یہ کہ اوروں پہ رحم، انسانوں پہ۔ سبحان اللہ، رحمت اللہ عالمین تھے، باتیں بھی ایسی فرمائی کہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں پہ رحم کرو، مومنین پہ رحم کرو، نیک لوگوں کو صدقے دو، اچھے آدمیوں کو صدقے دو، قرآن والوں کو صدقے دو، نہیں فرمایا انسانوں کو صدقے دو۔ وہ کیا ہے؟ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا جب کھانا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، بارش برساتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا بارش جا وہاں برسنا جہاں سجدے ہو رہے ہوں، وہاں برسنا جہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں، وہاں برسنا جہاں ایسے لوگ ہوں۔ اللہ کہتا ہے جا بارش تو ہر جگہ پہ برس، جا وہاں بھی برس جہاں لوگ کفار، جہاں پر بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہاں بھی ویسے رزق تقسیم کر کے آ جا۔ یہ تشخیص اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ مومن کی حالات بھی ایسے صفات صفا میں بدل چکا ہوتا ہے، سارے صفات اسما جو اترنے شروع ہوتے ہیں تو رحمان اور رحیم کی صفت بھی اس کے اندر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ مومن کی دل کی یہ شان ہے۔ نہ ایک حدیث گزرتی ہے، صوفیہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ ایک عجیب اب تفسیر آ رہی ہے اس کے دل میں، پوائنٹ آپ کو نکلتا ہے، بتا دوں ہاں، یہ آمد ہو گئی ہے، اس حدیث کو سنتا تھا سمجھ آ جا رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں مومن کے دل میں سماتا ہوں اور کہیں نہیں سما سکتا۔ تو آج تک سوچتا تھا اللہ کہتا ہے مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، آج سمجھ آئی کہ کیسے سماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میری صفات رحمان اور رحیم کی صفات جو ہیں اس دل میں اتار دیتا ہوں، سمجھو میں سمجھ گیا ہوں اس میں۔ جس دل کے اندر یہ رحم اور رحیم کی صفت آ جائے تو سمجھو اللہ اتر چکا ہے اس دل کے اندر۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر سے آنے کی۔ دلوں کو نرم کرو بھائیو، یہ رمضان کہہ رہے ہیں، ہمیں دعوتیں دے رہا ہے، دلوں کو نرم کرو اور اپنوں کو نہ سوچو، انسانوں کو سوچو یہ فلاں ہے، یہ فلاں مذہب کا فلاں، نہیں، جب دینے پہ آئے تو ایسے سخی ہو جاؤ جیسے کہ سرکار تو فرماتے ہیں اور رمضان میں تو فرماتے ہیں ایسے سخی ہو جاتے تھے آپ کہ جیسے کہ بارش اور ہوائیں برستی ہوں۔ ہم رمضان ہوتی جناب عبادتوں پہ لگ جاتے ہیں، الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جیبوں پہ لگو، جیبوں پہ وہ عبادتیں حاصل کرو جو اللہ نے جس لیے ہم رمضان دی ہے۔ سبحان اللہ، چندہ نہیں مانگ رہا، میں دلوں کو نرم کر رہا ہوں۔ یہ سنے کہ آپ سے کہہ رہا ہوں چندہ دو، میں چندہ تو نہیں مانگ رہا آپ سے، ڈھونڈ کے دو۔ اللہ کی قسم آپ یہ تصور کریں ایک چیز کا، جب دل سخت ہوتا ہے نا بڑا کنجوس آدمی ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے بھی۔ ابا جی میں 5 پاؤنڈ دو، وہ 5 پاؤنڈ کوئی نہیں دیتے۔ پنجابی سمجھتے نہیں، گجراتی میں سمجھ جاؤں، کہتے جی 5 پاؤنڈ دیں ابا، آج میں نے مجھے دل کرتا ہے میں ٹیک اوے کھاؤں۔ چل ٹیک اوے کھاتا ہے، کوئی نہیں ٹیک اوے کھانا تو چل روٹی کھا، نہیں دے گا، بیٹے کو نہیں دے گا، ترساتے نہیں اس کو۔ اور اس کو کوئی کہے کہ بیٹا کیا کہ بھائی تسی آج اپنا پیزا کھانے لاؤں، ہاں یار لیا، اپنے پیسے سے لیا۔ بخیل اپنوں کو بھی نہیں دیتا، غیروں کو کیا دے گا۔ اور جو سخی ہوتا ہے سبحان اللہ، دیکھیں آپ کو مزہ بتا رہا ہوں بات کہ جب یہ حالت ہوتی ہے کہ بخل کی یہ حالت ہے، لیکن اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا جسے سخاوت آتی ہے، وہ راستے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ، وہ راستہ اختیار کر لیا جس سے سخاوت آتی ہے، دل نرم ہو گیا،
اللہ کی قسم سب سے زیادہ مزہ اس کو لذت اس میں آتی ہے، سب سے زیادہ لذت اس میں آتی ہے کہ کوئی لوگ نظر آئے مانگے اور وہ اس کو تقسیم کرے اور دے. اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کسی چیز کی لذت نہیں ہے. کسی دینے والے سے پوچھیں، اتنی لذت آتی ہے اس کو. پوچھنے تو عائشہ صدیقہ سے پوچھیں، ہائے ہائے، ہمیں زینب سے پوچھیں. گھر میں ٹائم نہیں تھا، عائشہ صدیقہ پاس آتے تھے، مال اتنے تو گھنٹوں کے اندر غائب ہو جاتے تھے، اور خود کے پاس روٹی کھانے کے لیے باندھی کری تو کچھ تو رکھ لیتے روزہ کھولنے کے لیے. تو کیا کہہ رہی ہیں؟ اور پہلے بتاتی اب کیا بتا رہی ہے. سبحان اللہ، اپنے کو بھولا ہوتا ہے انسان. تو یہ رمضان ہے کہ مرنے والے ہو، مہریں لگ چکی ہیں، کورونا آ گیا ہے، تیرا پڑھا جانا جنازہ بہت جلدی، نہ یہ ماسک کام آئے گا، نہ یہ ویکسینیشن کام آئے گی، رمضان ہی کام آئے گا. اب آپ کہیں رمضان گزر گیا تو اللہ نے کیا بتا دیا؟ رمضان تو گزر گیا، نیت تو ہمارے ساتھ ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں نے نیت نہیں تھی، آج نیت کرتا ہوں اس روزے پر لیلۃ القدر ہے، کہ میں سمجھا نہیں تھا رمضان مجھے چاہیے کیا تھی. آج میں اس رمضان کی نیت کرتا ہوں کہ مجھے رحم دل بنا دے، ایسا بنا دے کہ میں خرچ کروں تو مجھے لطف آنا شروع ہو جائے، میں جمع کروں تو مجھے نفرت ہونا شروع ہو جائے اس پیسے سے. ایسے نہ ہو کہ جمع کرتے کرتے پتہ چلے گی نوٹ ہی بدل گئے اور پھر رونے بیٹھ جاؤ، اب کیا کروں، مارے گئے یار، اتنا دبا کے رکھے تھے، نوٹوں کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا، وہ تو نوٹ بدل گیا، اب کتنے گنوں جائے گئے. ایسے موقع بھی آتے ہیں، انسان میں نہیں آتے. ہاں، بینک میں نہیں لیتے. پھر بہتر نہیں اللہ کا بینک کھلا ہے اس میں ڈالنا شروع کر دیں ہم. سب نوٹ چلتا ہے الحمدللہ، چینج بھی ہو جائے گا نوٹ ہمارا، کتنے پرانا نکال لیں آپ. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ رمضان جو ہے بھائی ہمیں غم خوار بنانا ہے، دوسروں کو غم سکھانے آیا ہے، دل کو بدلنے آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر وہی گھر ہے کہ جس کے گھر سے یتیموں کو پالا جاتا ہے، مسکینوں کی فریادوں کو سنا جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے، غریبوں کو گھرانوں کو چمکایا جاتا ہے، خالی پیٹوں کے پیٹ میں روٹی ڈالی جاتی ہے. وہ گھر کہتے ہیں یہ ہے گھر، بھلائی کا گھر. اور جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں بھلائی کا دل، تو اللہ تعالیٰ کے وہاں کیا برکات ہوں گی، کیا رحمتیں ہوں گی، کیا وہاں پر فضل ہوں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسا گھر جس کو یتیموں کے لیے رکھا ہو، غریبوں کے لیے رکھا، خدا کی قسم وہاں نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے، نہ وہاں پریشانی آ سکتی ہے، نہ وہاں مفلسی آتی ہے، بلکہ وہاں ہر وقت فرشتے فل کرتے رہتے ہیں اس جگہ کو. جیسے سمندر چلتا ہے نا، آپ دیکھیں لہریں چلتی ہیں، سطح کو برابر کرتی چلی جاتی ہیں. آپ پاس سے اتنا پانی نکالیں، لہر آئے گی اس کو پھر برابر کر دے گی. آپ پانی نکالیں، لہر آئے گی پھر برابر کر دے گی. ایک سخی کا گھر ایسا ہوتا ہے جس نے رمضان میں اپنے دل میں بدلی ہوتی ہے کہ اس کا پیسہ نکل رہا ہوتا ہے اور فرشتے اس کو برابر کرتے جا رہے ہوتے ہیں. سمجھ گئے رمضان کا مطلب؟ تو رمضان نے اس کا علاج ہے کہ اس سخت دل کو صرف ایک ہی چیز چینج کر سکتی ہے. سخت دل کی مثال دی ہے قرآن میں، پتھر بھی نرم ہو سکتا ہے لیکن سخت دل نرم نہیں ہو سکتا. پتھر سے بھی چشمے نکل آتے ہیں لیکن سخت دل سے کچھ نہیں نکلتا. تو یا اللہ اس کو کیسے صحیح کریں؟ فرمایا یہ عبادت بھی میرے نبی نے رمضان میں بتائی ہے، اعلان بتائی ہے، کثرت سے بتائی ہے. سب چیزیں بتانے کے بعد اینڈ آف حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شعبان حدیث کے اندر اسی عبادت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں جو آپ کو رمضان دلا دے گا. رمضان کی ہر خصوصیت آپ کے اندر آ جائے گی، جس سے رمضان دیا تھا وہ مل جائے گا. وہ عبادت اللہ کے نبی نے خود بتائی ہے. یہ آخر میں آتی ہے. سب بتانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری حدیث کا جز یہ ہے کہ یاد رکھیں ایک بات کہ اس رمضان کے اندر، اس رمضان کو پانے کے لیے اللہ نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 خصلتیں کہ جس نے یہ اختیار کر لی. 4 خصال، خصلتین، 2 ایسی خصلتیں. پہلی خصلتیں کہ اس کو اگر رمضان میں استعمال کیا، نہ صرف آج، قیامت تک تیرا رب راضی ہو جائے گا. بما یرضون، قرآن حدیث میں آتا ہے. ٹھپا لگ جائے گا رمضان میں کہ رمضان اس کا اللہ کو راضی کرنے والا تھا.
اربع خصلتین، وہ کون سی 2 خصلتیں فرمایا کہ جس سے تیرا دل نرم ہو جائے گا؟ کون سا ہے؟ 2 چیزیں بتائیں، کثرت ذکر اللہ اور استغفر اللہ. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا ذکر جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں. یہ علاج بھی ہے، سب سے بڑا علاج دل کا جو علاج اللہ نے دیا وہ کیا ہے؟ کثرت ذکر دیا ہے. اگر دل کو کوئی چیز نرم کر سکتی ہے تو اللہ کی یاد ہی ہے، ورنہ دنیا کی اور چیز کر سکتی. جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا انعام مجھے کسی عبادت میں نظر نہیں آتا. ذکر کے لیے اتنا بڑا انعام رکھا ہے قرآن میں. میں اپنے ذوق سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ فتویٰ لگا رہا ہوں اور میں اگر موجود فتویٰ ٹھوک دینا. ذوق سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ انعام سب سے بڑا نظر آیا، سب سے بڑا نظر آیا. کیا انعام رکھا ہے؟ وصفر نفس کا. قرآن کہتا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے. بس وصفر نفس کا، وصفر نفس کا مع الذین یدعون ربہم، کہ میرے محبوب بیٹھ جائیے ان کے ساتھ، پابند ہو جائیے ان کے ساتھ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام نبی کو کہا جا رہا ہے. تو کتنا بڑا انعام آ رہا ہے دیکھیں، کہ بیٹھ جائیے ان کے ساتھ، صحبت دے دیجیے ان کو، اعزاز دے دیجیے، شرف بخش دیجیے ان کو. کن کے ساتھ؟ یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو. کس وقت سے؟ کہ صبح کا وقت اٹھنا ہوتا ہے تو ان کی پکار اور یاد کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب شام کا وقت گزرتا ہے تو میری پکار کے ساتھ ہوتا ہے. صبح اور شام ذکر کرنے والوں کا اعزاز دیکھیں. اللہ حکم فرمائے کہ میرے محبوب آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری مجھ پر تو میں حیران ہو گئی، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی میری امت میں لوگ مجھے کہا جا رہا ان کے ساتھ بیٹھ دیں جا کے. بولے سبحان اللہ. اللہ کے نبی چلے ڈھونڈتے ہوئے، ظاہر میں حدیث پڑھ لیں آپ. کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ہوا چلا کہ کون سے لوگوں تلاش تو کروں جس کے لیے اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں. آخر کوئی چیز تو ہوگی وہ جس کو اللہ نے چنا ہے. تو فرمائے ایک کونے میں، ایک سائڈ پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی حالت کیا ہے؟ حالت بیان فرمائی کہ کسی کا داڑھی بڑھی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چمڑے سخت ہوئے ہیں، کپڑا پہننے کو نہیں، ایک ہی لنگی پہنی ہوئی ہے. دھوتی پہننا، لنگی، یہ سنت ہے میرے حبیب کی، میرے نبی کی. کہ رنگ برنگی چیزیں ہم نے پہن لی. سرکار سے محبت کرنے تو کبھی نماز آئیں اس کے ساتھ بھی پڑھیں کہ آپ نے لنگی پہنی ہو. یہ آپ کا خاص لباس تھا. 2 لباس آپ کے خصوصاً ہیں، ایک قمیض، ایک لنگی، اور تیسری چادر. فنش، یہ آپ کے لباس مبارک تھے. کبھی تو ٹرائی کر لیں کہ کوئی اللہ کے دربار میں آگے ایک سجدہ دے دیں، جمعہ ایک پڑھ لیں پہن کے. شرم آتی ہے تو شرماتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اللہ کے حبیب کی سنتوں میں شرماتے ہیں تو وہاں کس سے شفاعت ملیں گے؟ آپ شفاعت کس سے کرانا چاہتے ہیں؟ کر کے دیکھیں نا، جمعہ سے پڑھ کے دیکھیں کتنا لطف آئے گا. کر کے دیکھیں. سفید آپ نے قمیض پہنی ہو، سفید پہنی ہو آپ نے دہمت، سر پہ ہو امامہ، سبحان اللہ، کاندھے پہ ہو چادر یا رومال، اور پھر کریں سیدھا جمعے کا. اور نیت یہ کہ اللہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں دکھاوے کے لیے نہیں، حبیب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، تیرے صحابہ کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. ایک لنگی پہنتے تھے. تو فرمایا کیا کہ انہوں نے ایک لنگی پہنی ہوئی ہے، صرف ایک لنگی. اور حکم کیا کیا ہے؟ تو نبیوں کے سردار ہے، تو ان کے پاس جا کے بیٹھ. تو پتہ چلا اعزاز یہ ہے. سبحان اللہ. اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ وہ عمارت کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے، بے شک جسم جیسے بھی ہوں. خرامہ نبی پہنچتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ ذکر اللہ کر رہی ہے وہ جماعت بیٹھ کر. اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور ایک دم ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ شکر ہے تیرا کہ میری امت میں تم نے ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے جو بولٹن کے اندر، مسجد ذکریہ کے اندر صبح اور شام ذکر کریں گے. بولے سبحان اللہ. ان کی تو زیارتیں کرنی چاہیے، ہمیں ان سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی دعا فرما. اور ان کا اعزاز یہ بیان فرمایا ہے کتنا بڑا، کہ جو ایسا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر صبح شام، ان کی تو شان یہ ہے، ان کا اعزاز تو یہ ہے کہ ان کے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھتے ہوں. کتنی بڑی شان بڑھا دی، اعزاز بڑھا دیا ذکر کرنے والوں.
تو میں نے ہیر پھیر کی ہے آیت میں؟ آیت تو یہی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے، لوگ بھی وہی تھے، اور اللہ کے نبی دعا بھی یہی کی تھی. اور جس کی دعا کی تھی اللہ کہ قیامت تک ایسے لوگ پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ جس سے اللہ کے نبی دیکھ کر خوش ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ میرے امت کے تو اعزاز ہے یہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو صبح شام ذکر کرتے ہیں. کہنا چاہیے بھائی، ہوتا نہیں، ذکر نہیں ہوتا، کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ ان کی شان ایسی بن جاتی ہے ایسے لوگوں کو ذکر کرنے والے کی، سبحان اللہ، اس میں مہمان ایسے آنا شروع کہ یہ مہمان اعزاز ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جس میں نبی اتنی اونچی بلندگی ہے. تو اس ذکر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا قلب بدلتا ہے. اس کی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیو ذکر کریں، رمضان میں کثرت سے ذکر کریں کہ دل کی حیت ہماری بدلے، دل کی حالت ہماری بدلے، ورنہ اس کے بغیر رحم دل میں نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا رمضان کا کہ ہم نے اس سے ہم خواری حاصل کرنی ہے، اور وہ حاصل ہو نہیں سکتی جب تک دل نہ بدلے. دل بدل نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کا ذکر نہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ و اہل بیتہ. یا رحم الراحمین، اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تم کی بخشش فرما. یا اللہ تم سب کی بخشش فرما. یا اللہ یہ رمضان ہمارا قبول فرما. یا اللہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما. یا اللہ تو ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. اے میرے مولا لیلۃ القدر نصیب فرما. یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تم سے راضی ہو جا. میرے مولا اس رمضان کا مقصد ہمیں عطا فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے تمہیں رمضان دے میرے مولا وہ تمام صفات ہمارے میں پیدا فرما. یا اللہ وہ تمام صفات ہمارے میں پیدا فرما. یا اللہ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے میرے مولا، ہمیں معلوم نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو میرے مولا، اس کو ضائع ہونے سے بچا لے یا کریم. یا اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لے، اپنا فضل فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما میرے مولا. یا اللہ تو نے اس رمضان کو دیا تقوی کے لیے میرا مولا، ہمیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. یا اللہ جب سے رمضان سے گزرے تو ہماری زندگی بدل، ہمارے دل بدل جائیں. یا کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کرام کے درجاتوں کو بلند فرما. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ.